أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ آج کورس نمبر 2 کے صفحہ نمبر 3 کے سی اشارے کی گرامر کی رویہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج آپ لوگوں نے دلہ کا فعل پڑھنا ہے جو ڈبل حروف والے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی اس کو بس ہم اصل میں ہمارا زیادہ ٹائم ادھر لگ جاتا ہے، ہم اس کو بس جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگ اس کی پریکٹس ویسے کر چکے ہیں کلاس میں۔ جو تیسرے صفحے کے اشارے تھے یہ سسٹر طلعت آپ بتا دیں کون سے تھے؟ یہ آگ کی مثال، جی بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آج آپ لوگوں نے 3D پڑھنا ہے نا، قرآن کا چیلنج۔ اس سے پہلے جو پڑھا تھا وہ تھا قرآن کی دعوت، اور اس کے اندر جو اسماء استعمال ہوئے تھے اس میں سماؤن تھا۔ سما کہتے ہیں آسمان کو، یا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کسی ون میں بھی۔ سماوات اس کی جمع ہے، یہ جمع سالم ہے۔ پھر ثمراتن یعنی کہ ثمر جسے کہتے ہیں پھل بھی کہتے ہیں نا، وہ ورڈ استعمال ہوا تھا، اس کی جمع تھی ثمرات، یہ بھی جمع سالم ہے رولز کے مطابق۔ پھر ایک تھا ند، ند اور اس کی جمع تھی انداد، مددگار بھی سے کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ جمع مکسر ہے یعنی ٹوٹی ٹوٹی جمع ہے۔ اس کے بعد جو افعال استعمال ہوئے تھے یہ سارے زیادہ تر جو ہیں وہ آپ کے QC1 میں پہلے پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کو بس فٹافٹ دیکھ لیتے ہیں۔ آبادہ آپ کو پتہ ہے ناصرہ پیٹرن سے ہے، بلکہ اس کے نیچے جو خالہ کا ہے وہ بھی ناصرہ پیٹرن سے ہے۔ جو اس کے نیچے والی لائن میں روزہ کا ہے یہ بھی ناصرہ پیٹرن سے۔ تینوں باب جو ہے ناصرہ کے ہیں، اور ان کے روٹ لیٹر بھی سامنے نظر آ رہے ہیں، اور یہ سارے صحت مند ہیں۔ تو آبادہ، یعبد، عبد، عابد، معبود، عبادت، خلق، یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق۔ اور اگر ہم نیچے چلے جائیں، رازق، یرزق، ارزق، رازق، مرزوق، رزق۔ اور جو دوسرا تھا وہ جعل، وہ آپ کو پتہ ہے فاتحہ پیٹرن سے ہے، جیم عین اور لام، جعل، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول اور جعل، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا۔ اور سب سے جو آخر پہ عالمہ، یہ بھی ہمارا وہی چوتھا پیٹرن سامیہ والا، سامیہ سے بنا تھا، عالمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم اور علم۔ تو یہ تو آپ اب کافی پریکٹس ہو چکی ہے آپ کو۔ یہ ہے ہمارا مین ٹیبل جو QC2 کا ہے، جس کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، اور ہر روز آپ اس کی، ہر کلاس میں آپ اس کی ریویژن بھی کرتے ہیں۔ ہم نے یعنی کہ جو اس کے مین باب ہیں فتح، نصر، ضرب، سامیہ، وہ یہی والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب کمزور اب فیل کوئی بھی آتا وہ انہی چاروں کے سامنے ہے، پوزیشنز وہ انہی کے سامنے لکھتا ہے۔ صرف وہ اپنی اس نے کیٹیگرائز ہم کیا ہوا ڈاکٹر صاحب نے کہ اگر شروع میں کمزور حرف آئے تو وہ یہ وہابہ اور وعدہ والی لائن بنا دی ہے۔ اور اس کے بھی دو سٹائل ہیں، ایک فتح پہ آتا ہے، ایک دارابا پہ۔ حالانکہ ویسے آپ دیکھیں تو وہابہ اور وعدہ کی سیم ساؤنڈ ہے، آپ کو سن کے نہیں پتا چل سکتا کہ وہابہ کدھر جائے گا، وعدہ کدھر جائے گا۔ آپ کو صرف اس کے مضارع سے پتا چلے گا کہ یہ جو وہابہ یہابو ہے یہ فتح پہ ہے، اور وعدہ یعیدو یہ دارابا پہ ہے۔ اسی طرح اگر سینٹر میں حرف آ جائے کمزور، وہ قالا اور زادہ، ان دونوں کی بھی ساؤنڈ سیم ہے، لیکن دونوں کے مضارع ڈفرینٹ تھے، اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ کالا جو ہے وہ ناصرہ پہ ہے، اور زادہ جو ہے وہ دارابا کے سٹائل پہ ہے۔ پھر ہم نے کہا اگر کمزور حرف لاسٹ پہ آ جاتا ہے، دعا اور ہدا، تو اس میں کیا تھا، ان دونوں کی بھی ویسے تو ٹھیک ساؤنڈ سیم ہے، لیکن دعا جو ہے وہ ناصرہ پیٹرن پہ ہے، دعا سے یدعو اور ہدا سے یہدی، ٹھیک ہے، تو یہ دارابا پہ چلا جائے گا۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئے کمزور، اب یہ بن گئے تھے خود کوڈ۔ جب نیکسٹ کوئی بھی کمزور فیل آئے گا وہ دیکھے گا کہ میں اس میں سے کس کی طرح کا ہوں، جس کی طرح کا ہوں اس کے کوڈ میں وہ چلا جائے گا، اس کے روم میں چلا جائے گا، اور پھر وہ جا کے دیکھیں گے ہم کس کے سامنے تھے، لہٰذا ہمارا باپ وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے باپ دادا سمجھنے اپنے اپنے خاندان کے سامنے آئیں گے۔ اچھا، پھر ہم نے کہا تھا کہ حمزہ والے حروف ہوتے ہیں، ان کی بالکل الگ سے لائن ہے، آپ اپنی بک کی بیک سائڈ پہ دیکھیے گا، بڑا اچھا ٹیبل دیا ہوا ہے، اس میں حمزہ والے افعال کا انہوں نے الگ سے جگہ بنائی ہوئی، پنک کلر سے اس کو بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ کمزور نہیں ہوتے، صرف کمزور کی طرح بہیو کرتے ہیں، ادروائز وہ کمزور نہیں ہوتے، ان کو ہم کہتے ہیں حمزہ والے افعال۔ پھر آپ لوگوں نے اب شروع کیے تھے ڈبل حروف والے افعال، یہ بھی جو ہیں یہ کمزور نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کمزور نہیں ہے کیونکہ ان کے روٹ لیٹر میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں تھا۔ جیسے کل آپ نے پڑھا تھا ظنہ، تو اس میں زوئیں اور نون یہ تھے نا اس کے، یہ دیکھیں یہ تھے اس کے، تو یہ تو اس میں کوئی بھی کمزور نہیں ہے، لہٰذا یہ ہم اس کو کمزور حرف نہیں، اسے کمزور فعل نہیں کہیں گے، صرف اس کو ہم نے کمزور، ایک تو یہ ڈفرینٹ ہے،
بالکل صحت مند کی طرح نہیں تھا، اس لیے QC2 میں ڈالا ہے۔ دوسرا یہ کہ سم ٹائم اس کا جو امر ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے، کچھ جگہوں پہ بیہیو کر دیتا ہے جیسے کمزور افعال کرتے ہیں، اس لیے ان کو ان کے ساتھ رکھا ہے۔ لیکن ساتھ رکھنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ کمزور ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ کمزور نہیں ہے۔ اگر آپ سے پوچھتے ہیں وہ سوال میں تو آپ نے ان کو صحت مند ہی سمجھنا ہے، لیکن اس میں یہ بات خیال رکھیے گا آج والے میں بھی اور کل والے میں بھی، زنا اور دلہ میں اس کا تھا دعاد لام لام، تو دیکھیں تینوں صحت مند ہے، تینوں حرف صحت مند ہے۔ تو لیکن اگر آپشن آپ کو ایک سلیکٹ کرنی ہوگی نا، اور چار آپشنز ہوں گی، فرض کریں ان دونوں کے سامنے لکھا ہو کہ حمزہ والا ہے، صحت مند ہے، کمزور ہے، یا ڈبل حروف والا ہے، تو آپ ان میں سے پھر کون سے آپشن سلیکٹ کریں گے؟ جی صحت بتائیں۔ مند اور ڈبل والا۔ نہیں، اگر آپ کو ایک آپشن سلیکٹ کرنی پڑے تو پھر آپ کون سی کریں گے؟ ڈبل حروف ڈبل والا۔ حروف والا۔ ہاں، پھر آپ سب سے پہلے جو بات بتائیں گے، اس کی جو خاص اپنی بات ہے وہ یہ کہ یہ ڈبل حروف یا یکساں بھی بولتے ہیں سم ٹائم، اور یا مقرر بھی بولتے ہیں، جیسے بھی جو بھی لکھا اس حساب سے، تو اس کو آپ نے ڈبل پہلے بولنا ہے۔ ہاں اگر پوچھا ہو مزید کہ اچھا اور بھی بتائیں کچھ، تو پھر آپ کہیں گے صحت مند ہے، پھر کہیں گے کچھ اور بتائیں، تو پھر آپ اس کا باب بھی بتا دیں گے۔ اچھا، زنا کا باب کیا تھا کل جو پڑھا؟ باب سارا۔ نصرہ سرا، اور نصرہ دلہ کا جو ہم نے آج پڑھا یہ کون سا باب ہے؟ ضربہ ضربہ۔ اور دیکھیں اس میں ہنٹ ہم نے کل مزے کی ہنٹ تھی کہ زنا میں نون آ رہا ہے تو اس کے نون سے آپ نے یاد رکھنا ہے نصرہ، اور دلہ میں دعات سے شروع ہو رہا ہے تو اس کے دعات سے یاد رکھنا ہے کہ یہ دورابا۔ تو یہ بڑی مزے کی ہنٹ ہے، ان کا کبھی بھی باب نہیں بھول سکتا آپ کو، کیوں؟ کیونکہ اس کے دعات سے آپ یاد رکھیں گے دلہ کا کہ دعات سے دارابا باب، ٹھیک ہے؟ آنکھیں بند کر کے ٹک کر دیجیے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ گمراہ ہوا، اور یہ اس کا ماضی کا پہلے والا ہے۔ لیکن اس میں دکھنے میں آپ کو دو حرف نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے روٹ لیٹر تین ہی ہیں، تین سے کم نہیں ہوتے، مطلب تین ہی ہم نے، تین والے ہی ہم پڑھ رہے ہیں نا۔ تو دلہ کا جب ہوگا تو روٹ لیٹر کون سے بنائیں گے آپ بتائیں؟ دعاد لام لام۔ دعا لام لام دعاد لام لام۔ ویری گڈ، دعاد لام لام، وہ لام ڈبل کی وجہ سے پھر شد بن گئی دولہ، لیکن جب اس کو آگے ہم نے فارمولے پہ فٹ کیا تو آگے پھر وہ مشکل ہو رہا تھا اس کی شد کو پڑھنا تے کی زبر کے ساتھ، تو لہٰذا اس کو پھر کھول دیا، تو وہ بھی ہم نے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جیسے فعلتا، فعلتا ہم کرتے تھے نا، فعلتا سیم اسی پیٹرن پہ اسی سانچے کے اندر آپ دعاد لام لام رکھ لیں گے تو دللتا بن جائے گا۔ جیسے کل آپ نے زوئے نون نون زننتا، اب دللتا، تو یہ بنے گا دلہ دلو دللتا دللتو دللتم دللنا۔ تو اب اس کی پریکٹس کرائیں سسٹر سائرہ، ٹھیک ہے؟ جی، فعل ماضی دلہ وہ گمراہ ہوا، دلو وہ سب گمراہ ہوئے، دللتا آپ گمراہ ہوئے، دللتو میں گمراہ ہوا، دللتم آپ سب گمراہ ہوئے، دللنا ہم سب گمراہ ہوئے، دلت وہ عورت گمراہ ہوئی۔ فعل مضارع یزلو وہ گمراہ ہوتا ہے، یزلونا وہ سب گمراہ ہوتے، سسٹر سائرہ تدلو۔ ابھی رکیں سسٹر سارا، ابھی ہم جاتے ہیں پورے ٹیبل پہ، ابھی تو ہم ماضی کو دیکھ رہے ہیں نا۔ چلیں اب اس کی بول چال بھی بتائیں، آپ ہی چلیں بتا دیں، یہ مسز خلیل بتائیں، مسز خلیل آپ کا بھی ہینڈ ریز ہے، آپ مجھے بتائیں اگر میں آپ سے سوال کروں، بیچ بیچ میں سے کر رہی ہوں، غور سے سنیے گا، ہل دلو، ماں دلو، ماں دلو، ماں کیوں لگایا اس کے ساتھ، نام کیوں نہیں لگایا؟ حل کے یہ ساتھ سر نے بتایا کہ ماضی میں ہے۔ ماضی میں ہے، ماں آئے گا تو نفی، اس لیے کہ بھئی گمراہ ہونا اچھی بات نہیں، اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ اس کو ہم یس میں آنسر نہیں کر رہے بلکہ نو میں آنسر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہل دلو ماں دلو، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کا اشارہ کدھر گیا جب آپ نے ماں دلو بولا؟ سیدھے ہاتھ چار ہوں۔ ہاں، سیدھے ہاتھ پہ چار انگلیاں، وہی سائڈ رہے گی، بالکل آپ نے اشارہ نہیں بدلنا، نہ دلہ کی طرف نہ دلو کی طرف۔ اچھا، اب میں اگر آپ سے پوچھتی ہوں، ہل دللتا، کیا تم گمراہ ہوئے؟ ماں دللتو، ماں کیا دللتو، میں نہیں، میں گمراہ نہیں ہوں۔ گڈ، نہیں میں گمراہ نہیں ہوں، اچھا ٹھیک ہے۔ ہل دللتم، کیا تم سب گمراہ ہوئے؟ ماں دللنا، نہیں ہم گمراہ نہیں ہوئے۔ نہیں، ویری اپنی گڈ، طرف چار ہوں۔ اپنی طرف، ویری گڈ، اپنی طرف چار انگلیاں، گڈ۔ اچھا، دللنا کی واحد کیا ہوگی؟ دل دللنا، دللتو۔ دللتو، دللتو، بس چار انگلیوں کو ایک کر دیں، چار کو ایک کر دیں، دللتو، گڈ۔ دللتو، اور اگر دللتو، دلل کی واحد بنائیں تو کیا ہوگی؟ اس کی دللتم، دوبارہ اردو کی دللتا۔ دللتا، دللتم،
گڈ، دللتا، ٹھیک ہے. اچھا جی، بعد میں پھر آپ لوگوں نے کہا مضارع جس طرح یہ بنتا ہی ہمیشہ اس طرح ہے، کیونکہ قرآن میں جو یوز ہوا ہے دلہ کا یا دلو یوز ہوا ہے، لہٰذا یہ دارابا پیٹرن پہ تھا. اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا اس کے مضارع سے کہ اس نے دارابا سٹائل پہ جانا ہے. تو باقی تو وہی سارا، جب ہمیں سٹائل پتہ چل گیا اس کی پہلی چابی، تو آگے سے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. یا دلو یا دلونا تدلو ادلو تدلونا ندلو اور ہیا تدلو. تو یہ کروائیں فرزانہ جی، سسٹر فرزانہ جمشید. يدل يدلون تدل أدل تدلون ندل هي تدل. آپ مجھے بتائیں کہ یا دلونا کا ماضی کیا ہوگا؟ دلو. دلو. اور اگر میں آپ سے کہتی ہوں لا تدلونا کا ماضی کیا ہوگا؟ لا تدلونا کا ماضی لا ما زللتم تدلون. لا زللتم سوری ما سوری ہاں ٹھیک ہے. ما زللتم. میرا اشارہ ادھر ہے. تدلون بولا نا. میں نے ما اشارہ زللتم. ما زللتم ما زللتم. گڈ. لا کا جب آپ نے ماضی کرنا ہے تو ما میں کر دینا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں ہم ما یوز کرتے ہیں اور مضارع میں لا. جی تھوڑا سا یہ آپ کی بک میں بھی اس طرح کے ہیں سوال، اور باقی آپ نے اس کو بس اشارے کو اٹھا کے اوپر سے نیچے کر دینا، تو وہ آپ کا وہی بالکل آپ کے ٹیبل کے اگینسٹ. جیسے یہاں پہ یہ بالکل. ٹیبل کے یہاں پہ ہے تو وہ یہاں پہ آ جائے گا ماضی، سیم اسی لائن کا آپ اس کا مضارع اور ماضی کر لیں گے. چلیں جی آگے اس کی بھی اسی طرح بول چال فرض کریں. اب یہ مجھے بتائیں سسٹر سائرہ، هل تدل عن سبیل اللہ. لا ادلو ان سبیل اللہ. ویری گڈ. تدلو کو عدلو کر دیں گے، باقی سارا وہی ہے. اور اس کا میننگ کیا ہوگا؟ نہیں میں گمراہ نہیں ہوتا اللہ کے راستے میں ویری گڈ. کی نہیں میں طرف. گمراہ نہیں ہوا اللہ کے راستے سے. ٹھیک ہے گڈ. ان ہم نے پڑھا نا، ان حرف جر ہے اور اس کا مطلب ہے سے. اچھا آگے ہو گئے امر. امر آپ کو پتا ہے کس طرح بنائے تھے سارا کچھ، پہلا کٹ کر دیا، لاسٹ پہ وہ جزم تھی، جزم دو پڑھے نہیں جا سکتے لہٰذا زبر لگا دی، تو وہ بن گیا دلہ. ویسے بھی میں نے آپ کو ایک رول بتایا تھا کہ جب بھی ڈبل حروف والے افعال آئیں گے جب بھی، تو ان کا جو امر ہوگا اس کے لاسٹ پہ زبر ہی آئے گی لاسٹ پہ. البتہ جو پہلے والی ہے نا حرکت، جو یہ والی حرکت ہے یہ دعات کے، یہ شو کرے گی آپ کا باب. اگر دارابا سے ہے تو زیر، اگر ناصرہ سے ہے تو پیش، اور اگر فاتحہ سے ہے تو زبر. اور جو اس کا آخری لفظ کی حرکت ہوگی وہ زبر ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ڈبل حروف والے میں اس طرح ہی چل رہا ہے، آپ نوٹ کیجئے گا اس چیز کو. تو یہ بن گیا. لمنا کو ذرا دوبارہ بتا دیجیے اس کا، اس کا کہ دیکھیں ڈبل حروف والے افعال جو ہیں ڈبل آئیں حروف گے والے، تو کیا؟ آپ ڈبل حروف والے سارے نوٹ کیجئے گا نا، بک میں سارے ٹیبل جہاں لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھیے گا کہ اس کا جو پہلے والے لفظ کی حرکت ہے وہ اس کا باب کی وجہ سے آتی ہے. یعنی اگر ناصرہ ہے تو پیش، اگر دارابا ہے تو زیر، اور فاتحہ ہے تو جی زبر. اور اس کی جو آخری اچھا لفظ کی حرکت ہے وہ زبر ہی ہوگی سب میں، زبر، یہی میں نے پوچھنا تھا. کیونکہ جی زنہ ٹھیک. ہم نے اس کا کیا تھا زنہ ردا، جی اور اس کا ہم کر رہے ہیں دلہ. دعات کی زیر جو دارابا کو شو کر رہی ہے اور زبر اس کی اس والے ڈبل حروف کی وجہ سے دلہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک. دلہ دلو لا تدلہ لا تدلو. تو اس کو کروائیں سسٹر ابیہا. دلہ تم گمراہ ہوا، دلو تم سب گمراہ ہو، تم سب گمراہ ہو، لا تدلہ تم مت گمراہ ہو، تم مت گمراہ ہو، لا تدلو تم سب مت گمراہ ہو، ضالون گمراہ ہاں جی، والا، ٹھیک ہے اور اس کا اسم مفعول نہیں ہے، اور ضلالتن گمراہ ہونا. ٹھیک ہے. اس کا اسم مفعول کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم گمراہ خود ہوتے ہیں، کوئی ہمیں نہیں کرتا. جی، اس کا اثر آپ کی اپنی ذات پہ پڑتا ہے، کسی پہ نہیں پڑتا، لہٰذا اس کا مفعول بھی نہیں ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں ابیہا، دلہ دلہ کی جمع کیا ہے؟ دلہ. دلہ کی دلو. ویری گڈ، دلو. اور لا تدلہ کی جمع؟ لا تدلہ کی جمع لا تدلو. لا تدلو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو امر نہیں آپ کر رہے ہو یہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ سائڈ والوں کے لیے، سامنے والوں کے لیے، اپنے لیے؟ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ اپنے سامنے والوں کے لیے اور اپنے لیے بھی. سیکنڈ پرسن، یہ اپنے لیے نہیں ہے، اپنے آپ پہ تو ہم آرڈر نہیں نا دے رہے، ہم سامنے والوں کو حکم دیتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا سینٹر والے، یہ پورشن جو سینٹر والا، یہ تدلو تدلونا، یہ سامنے والوں کو حکم دیا، تبھی تو ہم اس کو تدلو سے بناتے ہیں.
अच्छा जी, दालुन हो गया और दलालतुन हो गया, ये इसका हो गया। अब इसका पूरा टेबल कौन सा होगा? मिस लबना, ये ला तजिल्ला लिखा हुआ है, इस पे शद आएगी ना? ला तजिल्ला। नहीं जिल्ला ला तजिल्ला जी, इस पे आएगी बिल्कुल, जो शद मिस। आएगी। ठीक है, आगे भी मेरा ख्याल ऐसे ही है। अच्छा अब इसका टेबल कराएं सिस्टर तलत, आप कराएं जल्दी से पूरा टेबल। जल्ला, जल्लू, जललता, जललतु, जललतुम, जललना, या जल्लत, यजिल्लु, यजिल्लूना, तजिल्लु, अजिल्लु, तजिल्लूना, नजिल्लु, हिया तजिल्लु, जिल्ला, जिल्लू, ला तजिल्ला, ला तजिल्लु, जाल, जालुन, डैश, जलालतुन। जलालतुन। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जलालतुन जो है ये इसम है, फेल है, ये हर्फ है, क्या है? इसम है। इस समय। अच्छा तदिल्लूना, तदिल्लूना के कितने टुकड़े हैं? ये फेल है, इसके टुकड़े नहीं होंगे। जी तलत बाजी आप। कोई टुकड़ा नहीं, कोई टुकड़ा नहीं होगा, ये कोई टुकड़ा फेल है। नहीं। जलल तुम का तो होगा ना? जलल तुम का होगा कि नहीं, इसका? सोच लें। ये भी, ये भी फेल है। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलें, शुक्र है आप मान गए। ये जो जितने भी है ना यहाँ तक, ये दोनों पहली लाइनें जो फेल की हैं तीनों, ये इनमें इनमें कोई किसी के टुकड़ा भी नहीं, टुकड़े नहीं होंगे। ला इसमें वाला का सिर्फ ला होगा अलग अलग। सिर्फ ला अलग है, बाकी वो वाले भी टुकड़े नहीं है। ठीक, बस यही बात आपने याद रखनी है, जललना को कहीं ना अलग ना कर दीजिएगा उसका। अच्छा जी, क्योंकि इस तरह का सवाल जैसे राजक है ना, तो वो फेल अक्सर में पीछे डिफरेंट था और वो ना दूसरा था चिपका हुआ। तो क्विज में ये सवाल अक्सर लोगों को मिक्स कर देते हैं। अच्छा जी, 6 चाबियां कराएं, फरजाना आप कराएं। दल्ला वो गुमराह हुआ, या दिल्लू वो गुमराह होता है, दिल्लू दिल्ला गुमराह हुआ, गुमराह हो, दालुन गुमराह होने वाला, डैश दिलालतुन गुमराही। तो इन वालों में मैंने आपको एक और बात बताई थी, डबल हरूफ में अमर भी दो तरह के बन सकते हैं, दो तरह के अमर, एक दिल्ला है ना, एक और भी बन सकता है उसके अपने फार्मूले से। इदरिब, इदरिब वाला फार्मूला लगाएं क्योंकि ये दाराबा पैटर्न है। तो फिर क्या बनेगा? इजलिल। इजलिल। इजलिल, इज इजलिल, इदरिब की तरह इजलिल। अच्छा इसी तरह अब नेक्स्ट इसका जो है इससे मिलता जुलता वो कौन सा था? रद्दा, नहीं खर्रा। रद्दा तो जन्ना की तरह था। खर्रा का मतलब है वो गिरा। तो इसका टेबल कौन कराएगा? मैं करवा दूं? करा दें, ये देखें। इसने चलें करवा। चलें पहले खर्रा, जी। खर्रू, खररता, खररतु, खररतुम, मैम ये जो खररना। पिछले फिक्रे में नफी करना था वो मा लगेगा या ला? ये माजी में होगा या मुजारे में वो फिक्रा? पीछे वाला पिछले पेज पे ला ये लगेगा ना, वाला दूंगा ला हल हो। हुआ। अच्छा ये तो यहाँ पे अच्छा, इन्होंने फिर ला लगाया हुआ है। ये मजारे के तौर पे इस्तेमाल होगा ये। जी जी, ला तद, ये असल में वो है, ये माजी मुजारे नहीं है, ये हुक्म है, ये नहीं है, ये वो वाला इशारा है। तो वो अच्छा, तो आपको पता है, फिर वो तो हमारे टेबल के अंदर ही ला ही होता है ना, ये वाला पोर्शन है, ये वाला। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया, क्लियर जी, हो गया, थैंक यू। ये जो हम इस तरह वाला इशारा करते हैं ये वो वाला। चले जी सिस्टर तलत मुजारे, बल्कि जी, या शुरू से करवा देती नहीं हूँ। मैं मुजारे करा, कर्रा। नहीं नहीं अच्छा, हम या शुरू कर। यखिर्रु, यखिर्रूना, तखिर्रु, अखिर्रु, तखिर्रूना, नखिर्रु, हिया तखिर्रु, खिर्रा, खिर्रु, ला तखिर्रा, ला तखिर्रु, ठीक, खारुन, डैश, खर्रुन। बिल्कुल सही है। अच्छा आप मुझे 6 चाबियां करा दें सिस्टर इमराना, आप इसकी 6 चाबियां कराएं। खर्रा यखिर्रु, आगे खिर्रा, फिर, खिर्रु, लतखिर्रा, लतखिर्रु, खारुन, डैश खर्रुन। ठीक है, और इसका दूसरा जो बनेगा इस अमर वो क्या होगा? इख्र, इखरिर, इख्र। यखरिर, यखरिरु, ला तखरिर, ला तखरिरु। चल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा हो गया। और इसके बाद सिस्टर ये पूछते हैं तुम सब गुमराह ना हो जाओ, इसमें फला, बस तुम सब गुमराह ना हो जाओ, तुम जी फला लगे। ला लगेगा ना, ला तदिलु बताया ना, ये वो वाला इशारा है। नहीं, अच्छा हाँ, ठीक ठीक है।
نہیں نہیں، इशारा दूसरा है ना असल में। ठीक है, ठीक है, समझ गई जी, समझ। अच्छा इसकी पता नहीं स्लाइड कहाँ। अच्छा चलिए हम दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला में कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने और अमल करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।